نحن نقول أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ تھوڑا سا تاکہ کیونکہ پہلے آپ حضرات نے اس کو پڑھا ہوا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں اور دہرا لیتے ہیں تاکہ ذرا باقی چیزیں ہو جائیں. ابراہیم یکسر الاسنام، تو یکسر کا مطلب کیا بنے گا؟ یکسر کا مطلب ہے توڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب تو ہاں، تو یکسر الاسنام پڑھیں گے کیونکہ اسنام کیا ہے؟ مفعول بن رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہم نے کر دیا تھا. جی یہ بھی کر لیا تھا ہم نے. آگے چلتے ہیں، یہ میرے خیال سے آگے والا ہم نے کرنا تھا. جی یہاں سے ہم نے علق الفأس فی عنقی تک تو ہم نے کر لیا تھا، یہاں سے شروع کرا تھا. من فعل ھذا، من کس کے لیے آتا ہے؟ کون کے لیے. من فعل ھذا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کس نے یہ کام کیا. آگے لکھا ہے ورجع الناس ودخلوا فی بیت الاسنام. اچھا اس بات کو تھوڑا سا نوٹ کیجئے گا کہ رجع واحد آیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا رجع کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک آدمی لوٹا، لیکن رجع فعل کا فاعل کیا ہے؟ الناسو. الناسو فاعل ہے، لیکن چونکہ فاعل جمع ہے اور فعل کے بعد آ رہا ہے. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر فعل کے بعد فاعل آئے وہ اگر جمع بھی ہو تب بھی ہم واحد لاتے ہیں. لیکن اب دیکھیں دخلو، اب اس کا اشارہ دخلو کا کس کی طرف ہے؟ الناس کی طرف، کہ وہ لوگ داخل ہوئے. تو وہ کہ الناس پہلے گزر چکا، اب اس کی طرف بتانا تھا کہ ان لوگوں نے یہ عمل کیا. دخلو وہ داخل، اب یہ جمع لے کر آئے. یہاں پہ رجعو نہیں لے کر آئے، یہاں پہ واحد لے کر آئے رجع الناسو ودخلوا فی بیت الاسنام، اور وہ داخل ہوئے بتوں کے گھر میں. اراد الناس، ارادہ کا مطلب ارادہ کیا. کس نے ارادہ کیا؟ الناس. کس بات کا ارادہ کیا؟ ان یسجدوا. اصل میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے یسجد کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ سجدہ کرتا ہے، یہ واحد ہے. یسجدو، اور اگر اس کے آگے واو اور نون لگا دیں گے تو یہ جمع بن جائے گا یسجدونا. تو یسجدونا تھا، یسجدونا کا مطلب بنے گا وہ سجدہ کرتے ہیں. اور جب ان داخل ہوگا، ان کی وجہ سے اس کا نون گر جائے گا. اب کیا ہو جائے گا؟ ان یسجدو. ان اگر نہ داخل ہو تو یہ یسجدونا تھا. ان یسجدو کہ وہ سجدہ کریں. کس کو سجدہ کریں؟ للاسنام، بتوں کو. لأنہ یوم عید، لأن کیونکہ وہ عید کا دن تھا. ولیکن تعجب الناس ودہشوا، یہاں پر بھی اسی چیز کو آپ نوٹ کیجئے گا جو میں پہلے بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ دیکھیں تعجبہ، یہاں پر جو تعجبہ ہے، تعجب الناس ودہشوا، کہ لوگوں نے تعجب کیا اور وہ دہشت زدہ رہ گئے. تعجب الناس ودہشوا، ان لوگوں نے تعجب کیا اور دہشت زدہ رہ گئے. اب دیکھیں تعجبہ بھی واحد کا ہے. تعجبہ کا ویسے مطلب اگر الناس نہ ہوتا تو تعجبہ کا مطلب بنتا اس ایک آدمی نے تعجب کیا. ودہشو ابھی جمع ہے واو الف کے ساتھ، دہیشہ بنے گا واحد، ایک آدمی دہشت زدہ رہ گیا. دہشو وہ لوگ دہشت زدہ رہ گئے، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ دہشت زدہ رہ گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہ دہشو جمع آیا، تعجبہ واحد ہے کیونکہ الناس تعجبہ کے بعد آ رہا ہے تو اس لیے فعل واحد کا آئے گا. دہشو جمع کا صیغہ آ رہا ہے کیونکہ الناس پہلے گزر چکا تھا.
لوگوں نے تعجب کیا اور دہشت زدہ لگے. اسی طریقے سے وہ تأسف الناس. تأسفہ کس سے ہے؟ جی حضرت بتاتے جائیں ساتھ ساتھ میں. تأسفہ کا مطلب کیا ہے؟ جی حضرت فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں مجھے؟ مجھے آواز آ رہی کہ نہیں حضرت؟ جی جی آ رہی. تو تأسفہ کا مطلب کیا بنے گا؟ تعجب سے ہے. نہیں، تأسفہ افسوس سے ہے. افسوس جی. تأسفہ، یہ تأسفہ افسوس سے ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ افسوس کیا. اس کے غضب وغضبوا کا مطلب کیا بنے گا؟ تأسف الناس وغضبوا، اور غصہ کیا. غصہ کیا. ٹھیک ہے نا. وقالوا من فعل هذا بآلهتنا. اب یہ دیکھیے یہ قرآن کی آیت ہے، آیت کا ٹکڑا. من فعل هذا بآلهتنا. من فعل هذا، کس تو نے اس کا وہ مطلب کیا. کیا؟ ہاں، کس هذا کس نے کیا یہ؟ بآلهتنا. ہمارے بتوں ہمارے عالیہ کے ساتھ. ہمارے خداؤں کے ساتھ. ہمارے بتوں، بت تو خیر نہیں، آلیہ کا مطلب خدا ہے. ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا؟ قولو، اب دیکھیے یہ بھی جمع ہے قولا سے. قولو وہ بولے. سمعنا فتن، فتن کا مطلب ہے نوجوان. سمعنا کا مطلب کیا بنے گا؟ جی ہم نے سنا ہے. فتن ایک نوجوان کو، ہم نے سنا ایک نوجوان کو. یذکرہم، یذکرہم وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ ذکر کرتا ہے. ہاں وہ یعنی ذکر کرتا تھا. ہوم کا مطلب یہ اب آلیہ سے مراد ہے. یذکرہم وہ ان خداؤں کا یا بتوں کا ذکر کرتا تھا. یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. یقال کا مطلب ہے کہا جاتا ہے. یہ پیسو وائس ہے، مجہول ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے نا. یقالو کہا جاتا ہے اس کو ابراہیم. قالو اب وہ بولے. انت فعلت، انت فعلت کا مطلب کیا بنے گا؟ جی کیا وہ یہ اس کا عمل ہے. انت فعلت، انت کا مطلب کیا ہوگا؟ انت مطلب اس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے نا. نہیں نہیں، اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا. انت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ضمیر دیکھ یاد رکھنا. یہ تو انت اس کے لیے تو ہوا ہے. دیکھیے ہوا اس کے لیے نہیں، ہے نا. ہوا اگلے والے پرسن کی بات کر رہا ہوں. تھرڈ جی پرسن جی. کی بات نہیں. مخاطب کی بات کر رہا ہوں. انت تو تم بنے گا نا. ہاں وہی مخاطب بول رہا ہوں نا، جس سے بات کر رہا جی ہے. ہاں. سیکنڈ انت فعلت، ہاں سیکنڈ پرسن کا مطلب کیا بنے گا؟ انت کا مطلب کیا بنے گا؟ تم. انت فعلت کہ آپ نے یہ کام کیا. فعلت هذا، انت فعلت هذا کہ آپ نے ہی یہ کام کیا. بآلہتنا ہمارے خداؤں کے ساتھ. یا ابراہیم، اے ابراہیم. اب آگے بھی یہ قرآن کی آیت آ رہی ہے ساری کی ساری. قال کہا. ابھی کس نے کہا؟ کہنے والا کون ہے جواب میں؟ جی السلام. ابراہیم علیہ السلام. بل فعلہ کبیرہم ھذا. بل کا مطلب کیا ہوگا؟ بلکہ. فعلہ کیا ہے یہ، یعنی کیا ہے یہ کام. کبیرہم ان کے بڑے نے. کبیر کا مطلب بڑا ہے. ہم ان کا یا وہ لوگ، یعنی ان کا جو بڑا ہے اس نے کیا ہوگا. فاسألوہم، اب یہ امر آ گیا. فاسألو یہ بھی ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. فاسألو اصل میں کیا تھا؟ تسألونا تھا. کیا تھا؟ تسألونا. اور تسأل تھا. یسألو کا مطلب بنتا ہے وہ سوال کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تسألو کا مطلب کیا بنے گا؟ تم سوال کرتے ہو. تسألون کا مطلب بنے گا کہ تم لوگ سوال کرتے ہو. اب اس سے ہم عام طور پہ جب امر بناتے ہیں تو نون ہٹائیں گے، تا ہٹا کر حمزہ لگائیں گے تو یہ اس الو بن جاتا ہے. یہ میں نے آسان طریقہ سکھا دیا آپ کو امر بنانے کا. یہ بھی ہم نے آج پڑھ لیا. تو اصل میں تسألون سے بنا ہے. فاسألو ہم، پس پوچھ لو ان سے. ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں.
ان تو کانو. استاذ اس علو میں فا لگانے سے کیا مراد ہے؟ ہاں تو پس پوچھ لو نا، ہینس، یعنی جی اس بڑے نے کیا ہوگا. احتمال تو یہ بھی ہے نا، ایک بڑا بت ٹوٹا ہوا نہیں ہے اور باقی بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کلہاڑی بڑے بت کے گردن میں لٹکی ہوئی ہے، تو فعلہ اس نے کیا ہوگا. فس الوہ، فا کا مطلب ہے پس پوچھ لو، ٹھیک ہے نا، پس تم لوگ پوچھ لو ان سے، ان کانو ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں. کان الناس یعرفون ان الاسنام حجارۃ، اور لوگ، میں نے بتایا تھا آپ کو، یعرفون بھی اصل میں کیا ہے، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یعرفون بھی اصل میں کیا ہے، یہ جمع ہے، واو اور نون لگ گیا. اصل واحد کیا بنے گا؟ یعرفو. یعرفو کا مطلب کیا ہے؟ وہ جانتا ہے. واو اور نون لگا دے تو کیا بن جائے گا؟ وہ لوگ جانتے ہیں. اور کانا آ گیا، میں نے کہا تھا اگر اس سے پہلے کانا داخل ہو تو اس کو پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں لے جاتا ہے. اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کانا ناسو یعرفون، وہ لوگ جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، لوگ جانتے تھے. ان الاسنام حجارتن، کیا مطلب اس کا؟ یہ حضرت کہ بولتے جائیں. کہ بت جو ہے وہ پتھر کے ہے. بت پتھر کے، کانو یعرفون، اور پھر وہی آ گیا، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہاں پہ اناس ظاہر تھا تو کانا واحد آیا. اب یہاں پہ اناس نہیں ہے تو کانا سے اشارہ کرنا تھا لوگوں سے، تو جمع لے کر ہے. کانو، وہ لوگ تھے. کیا تھے؟ یا رفونا، وہ لوگ جانتے جانتے تھے. تھے. کیا جانتے تھے؟ ان الحجارت لا تسمع ولا تنطق، کہ بے شک کے پتھر، لا تسمع، جی، ولا تنطق، نہ بول سکتے نہ سن سکتے. نہ سن سکتے ہیں. لا تسمع، سن نہیں سکتے. ولا تنطق، نطق سے ہے، نطق کا مطلب بولنے کا ہے. وکانوا یعرفون، اور وہ جانتے جان تھے. کیا جانتے تھے؟ ان الصنم الاکبر، ان کا مطلب بھی بے شک کے ہے، کہ بے جو بے شک شک. بڑا جی. بڑا جو ہے ہوں. وہ بھی پتھر سے بنا. پتھر. ان الصنم لا یقدر، اور بے شک کے بڑا بت بولا لا یقدر. یہ قدرت ہی رکھتا. ان یمشیا و یتحرک، دیکھیے ان داخل ہوا نا تو یمشیا. میں نے کہا تھا نا جب ان داخل ہوتا ہے تو وہ مضارع پہ زبر فتحہ لے کر آتا ہے. جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں، ان یکسرا، ان کی وجہ سے یکسرا بن گیا، ٹھیک ہے نا. لا یقدر ان یمشی و یتحرک، کہ وہ یمشی کا مطلب ہے چلنے کا، اور یتحرک کا مطلب کیا بنے گا حضرت؟ جی حضرت. حرکت. حرکت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، نہ چل سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے. وَأَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ، أَنَّ الصَّنَمَ الْأَكْبَرَ لَا يَقْدِرُ أَن يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بڑا بت ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کہ بتوں کو توڑے. تو فقالوا لإبراہیم، تو ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انت تعلم ان الاسنام لا تنطقو، انت تعلم ان الاسنام لا تنطقو. کیا جی. تمہیں علم ہے کہ ہم، اسباب جو ہے وہ تنتقل وہ لا چل تنطقو، چل نہیں سکتے. نہیں نہیں، لا تنطقو حضرت، چلنے کے لیے تو یمشی تھا نا، یا تحرک تھا. لا تنطقو پیچھے گزرا تھا نطق سے. نطق کسی چیز کو کہتے ہیں، نطق، ناطق کہتے ہیں نا. جی. اچھا بول سکتے. بول نہیں سکتے. قال ابراہیم فکیف تعبدون الاصنام، فکیف تعبدون الاسنام، فکیف تعبدون الاسنام، پس تم بس کیسے. تم کیسے جی جی. کرتے ہو بتوں کی. ہاں، تم کیسے بتوں کی عبادت عبادت. کرتے. فکیف تعبدون الاسنام،
تم کیسے عبادت کرتے ہو بتوں کی، انہا لا تضر ولا تنفع، اور بے شک کہ وہ لا تضر ولا تنفع، پہنچا سکتے، نہ نقصان پہنچاتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں. وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ، تسألون کا مطلب کیا بن جائے گا، وہی میں نے جو بتایا تھا نا. تسأل کا مطلب بنے گا تم سوال کرتے ہو، واو اور نون کو ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا، تسألون، تم لوگ سوال کرتے ہو. وَكَيْفَ تَسْأَلُونَ الْأَصْنَامَ، ٹھیک ہے، کیا مطلب، وَإِنَّهَا لَا تَنطِقُ وَلَا تَسْمَعُ، اب آرام سے آپ کر سکتے ہیں. جی تم کیوں سوال کرتے ہو بتوں سے، انہا لا تنطق ولا تسمع، جبکہ وہ سن سکتے تھا، بول سکتے تھا، سن سکتے. جی جی، نہ بول سکتے نہ سن سکتے. الا تفهمون شیئا، الا تفهمون شیئا، کیا تم تم فہم نہیں رکھتے تھوڑا سا بھی، ہاں، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کرتے، جی عقل نہیں کرتے یا عقل نہیں رکھتے، یا تم عقل سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. اللہ تفہمون شیئا، کیا تم کوئی بات نہیں سمجھتے، شیئا کا مطلب ہے کوئی بات کا. وسکت الناس، تو لوگ کیا ہو گئے، چپ رہے گا، سکت الناس، خاموش ہو گئے. خجلو، خجلو، خاموش ہو گئے. خاموش، خجلو کا مطلب ہے شرمندہ، خجل مندی اردو کا لفظ بھی ہے نا، خجل مندی شرمندگی سے کہ وہ ہو گئے سوا. آگے چلتے ہیں. نارن باردتن، نارن باردتن، اچھا آگ کیا ہے، یہ مؤنث سماعی ہے. مؤنث کو بتایا تھا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا مؤنث ہونا کلام عرب سے پتہ چلے گا. تو مؤنث کیوں ہے، کیونکہ عرب اس کو مؤنث سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہے. آگ ہمارے اردو کے اندر بھی کیا ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا. آگ جلتی ہے، آگ جلتا نہیں ہے، آگ جلتی ہے. باردتن، باردتن کیا ہے، لا باردۃ مطلب ہاں ٹھنڈی، اچھا ٹھنڈی آگ، یعنی سوری ہاں، ٹھنڈی آگ. ٹھنڈی آگ. اجتمع الناس، یہ آسان ہے، اس کا ترجمہ کرتے جائیں. وقالو، اشتغلنا، جی وقالو، اجتمع الناس، لوگ کیا ہوئے، لوگ جمع ہوئے اور ہاں بولا. وقالو، اور بولے. ماذا نفعل، اب دیکھیں نفعل کیا ہے، یفعل وہ کرتا ہے، یفعل غائب کے لیے آئے گا، تفعل مخاطب کے لیے آ جائے گا، تم کرتے ہو. افعل میں کرتا ہوں، واحد متکلم کے لیے آ جائے گا. نفعل آ جائے گا جمع متکلم کے لیے، ہم کرتے ہیں. ماذا نفعل کا مطلب کیا بنے گا، ہم ہم کیا کریں. کریں. ان ابراہیم قصل اسنام احان الالہۃ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے توڑا ہے بتوں کو، اور احالت کری ہے ہمارے آلہہ کے. ہاں، اور ہمارے خداؤں کی احانت کی ہے، توہین کی ہے. وسأل الناس، کیا مطلب، ما عقاب ابراہیم، ما جزاء ابراہیم، عقاب کا مطلب سزا کا ہے. تو لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے پوچھا کہ ان کی ابراہیم علیہ السلام کی سزا کیا ہوگی، ان کا بدلہ کیا. اب دیکھیے یہاں پہ عقاب ابراہیم یہ ہے تو مضاف مضاف الیہ، عقاب ابراہیم کی سزا، ابراہیم کا بدلہ. تو اب یہ ہونا تو چاہیے تھا عقاب ابراہیمی، جزاء ابراہیمی ہونا چاہیے تھا، لیکن کسرہ نہیں آ رہا بلکہ زبر آ رہا ہے. کیوں، کیونکہ بتایا تھا یہ کیا لفظ ہے، غیر 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 منصرف، غیر منصرف ہے. تو غیر منصرف پر جو زیر کی جگہ پر بھی فتح آتا ہے، جہاں زیر آنا چاہیے کسرہ آنا چاہیے وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے. تو کان الجواب، کان الجواب، تو جواب کیا تھا، حرقوہ، حرقوہ. اب دیکھیں یہ بھی کیا تھا اصل میں، یہ وہ آ گیا. وانصروا امر، دیکھیں اصل میں کیا تھا، تحرقون تھا، تحرقون تھا. تحرقون کا مطلب بنتا ہے تم لوگ جلاتے ہو.
اب ہم نے اس کو امر بنانا تو ہم نے کیا کیا، ایک تو ہم نے اس کا نون ہٹایا، اور اس تا کی ہٹا تا ہٹائی، اب تا ہٹائی تو ہا حرکت تھی، اب الف لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الف تب لگاتے ہیں جب تا کے بعد والا جو حرف ہے اس پہ سکون ہو، پھر ہم لگاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ضرورت، اب یہاں پہ ہم نے لگائی تنصرونا تھا، جیسے کہ یہ جو ہے نا یہ والا، یہ تنصرونا تھا، اس کا مطلب کیا تھا، شروع تنصرونا، تنصرونا کا مطلب کیا، تم مدد کرتے ہو۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کا نون ہٹایا اور اس کا ہم نے تا تا ہٹایا، اور یہ کیا بن گیا، انصرو۔ اب یہ اب نون، یہاں پہ نون پہ وہ تھا، سکون تھا۔ میں نا یہ ایک دفعہ دوبارہ سے کرتا ہوں اس کو ذرا، یہ دونوں کو میں، 1 منٹ دیجیے گا ذرا۔ بلال بھائی بھی تشریف لے ہمارے ماشاء اللہ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلال بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا آپ آ کے ایک دفعہ گئے تھے، ایک دفعہ جوائن کرنے لگے، پھر آپ، جی وہ میرا جو ہے نا یہ کہتا ہے، یہ بچوں کو ذرا سا میں اٹھا کے نماز کے لیے ذرا سا نا، یہ اٹھ نہیں رہے تھے، ان کو اٹھایا میں نے آگے جو ہے کہتے ہیں، یہ ہوا تھا سلسلہ، تو پھر وہ اچھا ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے چلیے۔ تنصرونا تھا اصل میں، تو حرقونا کا مطلب ہوگا تم جلاتے ہو، تنصرونا تم لوگ مدد کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے بتایا تھا اس کا تنصرو کا مطلب کیا بنے گا، تم مدد کرتے ہو، یہ واحد بن جائے گا، تم مدد کرتے ہو۔ تو حرقو کا مطلب کیا بنے گا، تم جلاتے ہو، اور واو اور نون ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا، تم لوگ ایسا کرتے ہو۔ اچھا اب اس سے، اب جب قاعدہ کیا ہوتا ہے، ہم آخر میں اگر امر بنانا ہو نا، حکم دینا ہو، تنصرونا یہ خبر ہے، تم مدد کرتے ہو، اگر آپ نے اس کو حکم دینا تم مدد کرو، تو ہم کیا کریں گے، 2 کام کریں گے، اس کی ٹوپی اور چپل اتار دیں گے۔ ٹوپی کیا ہے، اس کی تا، اور اس کی جوتے کیا ہے، نون، یہ اتار دیا، اب کیا بن جائے گا۔ اچھا اب جب ہم نے اتار دیا تو نون پہ سکون ہے، اب اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو ایک الف لگانا پڑے گا، تو یہ بن جائے گا انصرو، الف لگا دیں گے یہاں پہ انصرو۔ تو حرقونا تھا، اچھا تو حرقونا میں بھی کیا کیا، تا ہٹا دی، اب یہاں پہ ہمیں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تا کے بعد کیا ہے، حرکت ہے، تو کیا بن جائے گا، حرقو، حرقو۔ اچھا یہاں پر کیا ہوتا ہے، اگر جب نون نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، بس یہاں پہ سکون دے دیتے ہیں، تا کو ہٹایا، اور یہ اس کا جوتا یہ تھا، آخر میں ضمہ وہ ہٹا دیا، تو اب یہ کیا بن جائے گا، اس کی تا ہٹائی تو یہ حرق، حرق کا مطلب یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ تم جلا دو، اور یہ کیا بن جائے گا، انصر بن جائے گا، تم مدد کرو، تو یہ امر بنانے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیا۔ اب یہ دیکھیے گا یہ کثرت سے آ رہا ہے، ابھی جو ہم ریڈنگ کر رہے ہیں قصص النبیین کی، پہلے میں نے یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں بتائیں، میں نے کہا ایک دفعہ پڑھ لینے دیں، میں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ لوگ پڑھ رہے تھے، میں نے کہا ایک دفعہ تھوڑی سی ذرا رننگ ہو جائے، پھر میں بعد میں یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب استاد یہ کہ صاحب، اب، الف کی جی حرکت چلے گی؟ بہت بہت ٹیکنیکل سوال کیا آپ نے، یہ اس کیا سوال پہ آپ کو انعام ملنا چاہیے۔ جی آپ یہ پورا آپ نے بتا، کیا کریں، آپ نے بتاتا پورا ہوں، بتا دیا اسی لیے۔ نہیں نہیں وہ بہت ٹیکنیکل سوال کیا آپ نے، یہ سوال کیا آپ نے، اور یہ اصل میں تو یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا نا، یہ والا کر رہے تھے ہم اس میں سے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا جو عین کلمہ ہے، عین کلمہ کیا ہوتا ہے، 3 حرف سے بنتا ہے نا، جیسے ون شروع ہے، ابھی کن 3 سے بنا ہے، نون صاد را سے بنا ہے، تو جو درمیان کا کلمہ تو اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، جو فا عین لام ہے نا، فا جو پہلا والا ہے وہ فا ہے، دوسرا والا جو حرف ہے اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، جو تیسرا اس کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ تو جو درمیان والا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اگر اس پہ ضمہ ہے تو الف پہ ضمہ پڑیں گے، اگر اس پہ زبر یا کسرہ ہے تو اس پہ کسرہ پڑیں گے، ٹھیک ہے نا، یہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ وہاں کذا کانا، یعنی حرقو، اب ان لوگوں نے کان الجواب، کیا جواب تھا، حرقوہ، اب دیکھیے امر آ گیا، حرقو تم لوگ جلا دو، اس کو، اس سے کون مراد ہے، جی کس کو جلا دو، ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کو،
ہاں ونصرو، اور تم لوگ کیا کرو، مدد کرو. کس کی مدد کرو؟ آلہتکم، کم دیکھے جمع کی ضمیر آ گئی، اپنے خداؤں کی مدد کرو. ہا کذا کانا، ہا کذا اسی طرح، کانا تھا، یعنی ہا کذا کانا، اور ایسا ہی ہوا. او قدو، اب یہ جمع آ گیا ماضی کا. او قدو کا مطلب جلانے کا ہے یا بھڑکانے کا ہے. او قدو نارن، کس کو بھڑکایا؟ آگ کو ان لوگوں نے جلایا. وَأَلْقَوْا، القو کا مطلب ہے ڈالنے کا. القا تھا اصل میں، ماضی بنتا ہے القا. ٹھیک ہے، القا کا مطلب اس نے ڈالا. القیا، ان دونوں نے ڈالا. القو، اب اس کی یا کہاں گئی یہ اصل سمجھ، یہ اگلے لیول پہ پڑھائیں گے آپ کو. یہ جو افعال کے اندر یا اور واو کبھی حذف ہوتی ہے، کبھی ایڈ ہوتی ہے، کبھی اپنی شکل چینج کرتی ہے، یہ ایک عربک کی گرامر کا ایک مشکل باب ہے. وربز کے اندر، افعال کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے. یہ جو تبدیلی آتی ہے، ہم واو یا الف، یہ تین حروف علت ہیں، ان کو واولز بھی کہتے ہیں آپ. یہ واو یا الف آتا ہے افعال کے اندر، وربز میں، جس سے اس کی شکل چینج ہوتی ہے. کس موقع پر کون سا فعل اپنی شکل کیوں تبدیل کر رہا ہے، اس کی تبدیلی کیوں آ رہی ہے شکل میں، اس کو پہچاننا اور پہچان کر پھر اس لفظ کا مطلب ڈکشنری میں تلاش کر کے ترجمہ کرنا، یہ ایک تھوڑا سا مرحلہ ہوتا ہے. یہ پریکٹس سے آتا ہے، لیکن یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ایڈوانس لیول کی چیز ہے. میں نے صرف اشارہ کر دیا. القو کا مطلب ان لوگوں نے ڈال دیا. فیہا، فیہا کا مطلب کیا بنے گا جی حضرت؟ جی اس میں فیہا، ہاں اس میں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہا واحد مؤنث ہے نا، ہا. جی آگ کی طرف. آگ کی طرف، اس آگ میں ڈال دیا. کس کو ڈال دیا؟ دیکھیے القو فعل تھا، اس میں فاعل کا معنی تھا ان لوگوں نے ڈالا. عمل کیا ہے؟ ڈالنا. ڈالنے والا کون ہے؟ وہ لوگ. کس کو ڈالا؟ جی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. تو ابراہیم علیہ السلام کیا بن گئے؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب، اس پہ زبر آتی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ نَصَرَ إِبْرَاهِيمَ، لیکن کیا ہوا جی؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد آئی ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ نے مدد کی. نصر فعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے مدد کی ابراہیم السلام کی. وقال للنار، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کیا کہا آگ جی؟ سے کہا، آگ سے آگ کہا. سے کہا یا نار کونی. اب دیکھیے یہ بھی امر ہے، اصل میں کیا تھا؟ تکونینا تھا. یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تکونینا کا مطلب ہوتا ہے تم ہوتی ہو. جیسے یکونو ہے، وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یکونانی، وہ دونوں ہوتے ہیں. یکونونا، وہ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے تکونینا بنتا ہے. تکونینا تم عورت ہوتی ہو. اچھا تم ہو جاؤ، اب اس کے لیے کیا کرنا تھا؟ امر بنانا تھا. امر بنانے کے لیے کیا کیا؟ اس کا جوتا اتارا. جوتا اتارنے پہلے، پھر اس کی ٹوپی اتار دی. ٹوپی اتار دی اور جوتا اتار دی. اب کیا بن گیا؟ اب آپ کو الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کاف پر کیا ہے؟ حرکت ہے، پیش ہے. تو کیا بن جائے گا؟ ہو نی، تو ہو جا. ٹھیک ہے نا؟ مونس ہے نا، تو یا نارو کونی، تم ہو جا. کیا ہو جا؟ بردن. کیا ہو جا جی؟ بردن کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈی. ٹھنڈی، و سلامن، اور کیا ہو جا؟ سلامتی والی. سلامتی والی. کس پر ہو جا؟ علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام پر. اب بتائیں کون سا مشکل ہے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت کا جی. ٹکڑا ہے یہ. وہاں کذا کانا، اور ایسا ہی ہوا. اور کانت ایسا ہی. نارو، ہاں کانت نارو بردن سلام علی ابراہیم. کانت کا مطلب یہ تھا کہ ہو گئی یا جی. تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو آگ تھی یا آگ ہو گئی کے معنی میں ہوگا. آگ تھی ٹھنڈی اور سلامتی والی. کس پر؟ ابراہیم علی علیہ السلام. ابراہیم. ورأناس، رآ کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے لوگوں سے. نے دیکھا. لوگوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ ان النار لا تضر ابراہیم. ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ان النار لا تضر ابراہیم، وہ کیا کر رہی ہے؟ آگ نقصان نہیں پہنچا رہی ابراہیم علیہ السلام کو.
ابراہیم سے نقصان نہیں پہنچا رہی. اور الناس ان ابراہیم مسرور. اور کیا دیکھا لوگوں نے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام خوش ہیں، بالکل خوش ہیں. مسرور. ان ابراہیم مسرور کا مطلب خوش ہے. ان ابراہیم مسرور ان ابراہیم سالم ودہش الناس وتحیروا. ابراہیم سے ہم صحیح سالم ہیں. عالم ہے، دہش الناس، جی تحیر و دہشت، لوگ دہشت زدہ رہ گئے. تحیر حیرت سے ہے، اور حیرت. حیرت میں رہ گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر میں نے ایک اور چیز آپ کو ابھی آپ کے آنے سے پہلے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ دیکھیے یہاں پہ آپ اس چیز کو نوٹ کیجئے گا کہ جو دہیشہ ہے وہ واحد ہے. دہیشہ کیا ہے؟ واحد. واحد ہے. اچھا یہ بتایا تھا کہ اگر اسم یعنی فعل کا فاعل ظاہر ہو کر اگر فعل کے بعد آ جائے تو پھر ہم واحد کا صیغہ لاتے ہیں. اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ کر دیتا ہوں. میں مثال کے طور اس کو تھوڑا سا سمپل سمجھیے گا. دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ زید ذہب. زید ذہب. ٹھیک ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ زید و امر ذہب. اب یہ ہم تسنیہ کا لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم کہتے ہیں کہ زید و امر و احمد، اب تین آ گئے نا. اب کیا لائیں گے؟ ذہبو. اگر فعل بعد میں آ رہا ہے نا اور جس کے بارے میں بتانا مقصود ہے وہ پہلے ہے، تو پھر ہم اس کے مطابق ہم یہاں پہ یہ چونکہ جمع تھا، تین افراد تھے تو یہ فعل بھی جمع لے کر آئے. یہ تسنیہ تھا جس کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ، تو یہاں پہ ہم فعل بھی پھر مثنیٰ کا لے کر آئے. یہ واحد تھا تو یہاں پہ ہم فعل بھی واحد کا لے کر آئے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کیا کریں، اس ذہبو کو یہاں لے کر آئیں یا ذہبہ کو یہاں لے کر آئیں تو کیا لے کر آئیں گے؟ اگر یہاں ہوگا تو یہ ذہبہ ہے. ذہبہ تینوں صورتوں میں ذہبہ آ جائے گا. ذہبہ آ جائے گا. ذہب زید و امر، ذہب زید، ذہب زید و امر احمد. اگر فعل پہلے ہو اور یہ وہ وجہ، اسم، جی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ فعل پہلے اگر یعنی کانٹیکسٹ کے حساب سے ہے یہ، یا ترجمے میں نہیں کیا نہیں فرق پڑتا نہیں 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 ترجمے میں تو شاید اتنا فرق نہ پڑے، لیکن اس کی جو ریزن ہے وہ گرامیٹیکل ریزن، بہت بیسک اور ساؤنڈ ریزن ہوتی ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جملہ کون سا بن رہا ہے. مثال کے طور پر دو قسم کے جملے عام طور پہ جب ہم خبر دینا چاہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو دو قسم کے جملہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہم جی اس وقت کہ ایک ہے اسمیہ اور ایک ہے فعلیہ. صحیح. اسمیہ کی دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. یہ مبتدا سے شروع ہوگا اور یہ خبر پہ جا کے مکمل ہوگا. اسمیہ وہ ہم پیچھے پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اچھا جی جملہ فعلیہ کے دو کمپوننٹس لازم ہے، فعل اور فاعل. صحیح. اور مفعول بھی ہوتا ہے، کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، لیکن دو کمپوننٹس لازم ہے. اب ہم اگر دیکھیے اگر تو ہم نے فعل پہلے لے کر آئے تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ ہے. صحیح. تو اس پہ جملہ فعلیہ والے قوانین لگیں گے. اور اگر اس کو ہم نے یہ پہلے لے کر آئے زیدن یا اسم تو یہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ ہے. اس پہ جملہ اسمی والے قوانین لگیں گے. بیسیکلی ایک تو یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ریزن یہ ہے. دوسری اب جو دوسری ساؤنڈ ریزن بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ اب یہ کہ تھوڑی سی گرامر زیادہ ہو جا رہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ. کیا ہوگا یہ کہاں چلا ایک گیا چیز بیچارہ؟ میں ایک چیز اور پوچھنی تھی، جیسے کہ جی جی آپ نے اسمیہ زید پہلے آ گیا، جو جملہ اسمیہ بن گیا، تو جو خبر ہے تو خبر کے اندر جو ہے فعل آئے گا. خبر کو اگر ہم یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہاں بریک کیا تھا نا، فعل فاعل مفعول، تو بالکل ٹھیک. خبر کے اندر فعل کا کمپوننٹ آئے گا نا، جیسے ذہابہ ہے، یہ زیدن بہت ذہب. آپ کا بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ ساری چیزیں تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ لوگ پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ بات آ جائے گی سمجھ میں. اچھا اب میں اس کو لے کر آتا ہوں اس طریقے سے. اچھا فعل کے اندر میں نے عرض کیا ہوا ہے کہ ہمیشہ فاعل کا معنی موجود ہوتا ہے.
آپ فعل کے اوپر لفظ پہ غور کریں گے تو فاعل کا معنی موجود ہے. اب اصل میں اگر جیسے ہم نے کہا نا کہ زید و امر اور و احمد، تین کا ہم نے نام لیا. اب یہ تینوں مل کر کیا بن جائیں گے؟ زید، امر اور احمد. اب ان تینوں کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں. جیسے میں نے تین نام لیے، زید یہ و امر مبتدا ہے. احمد. ہاں، اب ان کے بارے میں ہم بتانا چاہ رہے ہیں نا کچھ، کیونکہ میں اگر یہ اتنا بول کے خاموش ہو جاؤں، زید، جی جی امر، احمد، تو اگلا آدمی کہے گا اچھا بھائی آگے بھی تو بولو کیا ہوا ان کو، جی جی کیا یہ ہوا. میں کہتی میں اگر میں یہ کہتا رہوں زید امر احمد، زید امر احمد، وہ یار آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ آگے نہیں بول رہے، اتنے بول کے خاموش ہو گئے. اب یہ چیز جس کے بارے میں بتانا تھی، تینوں مل کے کیا بن گئے؟ مبتدا، جس کے بارے میں آپ نے کوئی بات ہے. اب ہم نے خبر دینی تھی، ٹھیک ہے نا. اب خبر کیا جی دینی تھی؟ اب یہ کہ وہ گئے. اب اصلا اس کا فائل یہ نہیں ہے، جو زید امر احمد ہے وہ فائل نہیں ہے. فائل اس کے اندر جو معنی موجود ہے وہ اس کا فائل بنے گا. پھر ذہبو، وہ لوگ گئے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی جو ضمیر ہے نا وہ اس کا فائل ہے، اور وہ ان کی طرف لوٹ رہی ہے. اور یہ صحیح پورا کا پورا جملہ یہ خبر بن رہا ہے مبتدا کی. تو یہ اب دونوں مل کے کیا بن جائیں گے؟ جملہ اسمیہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا. صحیح صحیح. اچھا، اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب آگے چلیے گا. اس کو میں دوسرے انداز سے کرتا ہوں، کیونکہ آپ نے سوال جو کیا تھا وہ میں نے عرض کیا نا کہ بڑا ایک ٹیکنیکل کوشچن تھا. جی تو اس لیے ایک منٹ دیجیے، میں ذرا اس کو نا وہ کر دوں ذرا. جی اصل میں جیسے کوئی آیت یا کچھ چیزیں سامنے جملہ آتا ہے نا، تو وہ بیسیکلی جس طرح آپ کرا رہے ہیں نا، یہ اصل تو ہدف تو یہی ہے نا کہ اس طرح پتہ چلنا شروع ہو جائے نا، تو پھر آسان ہو جائے گا چیز کو کرنا. نہیں، وہ اب ظاہر بات ہے، اب یہ تو چیزیں تھوڑی تھوڑی آتی جائیں گی نا ان شاء اللہ جی تعالیٰ. الحمد للہ اب الحمد جیسے للہ. یہ چیز میں ابھی اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ میں پہلے کرواتا نا اگر پہلے دن، تو جی جی وہ چیز ایبزارب نہیں کر سکتے نا. پھر وہ چیزیں جی اب چونکہ اب جملہ آپ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، جملے کا جی ترجمہ آنا شروع ہو گیا. اب یہ چیزیں سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ ہاں یار یہ اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں، اس کو اس طرح پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال صحیح کے طور پہ اب اسی جملے کو لیتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں ذہبہ. اب زید و امر و احمد، تو پہلے ذہبہ آیا. ذہبہ آیا کا مطلب کیا تھا؟ وہ گیا. تو اب زید جی. و امر و احمد، یہ تینوں کے تینوں مل کے کیا بن گئے؟ پہلے والے کنسٹرکشن میں وہ مبتدا بن رہے تھے، یہاں پہ کیا بن گئے؟ یہ فائل بن گئے. یہ اب فائل جب یہ بن گیا. فائل بن گئے تو کہ ذہبہ اپنا یہ کام کا فعل کا مفہوم تو دے گا، یہ اب فائل کا مفہوم نہیں دے گا کیونکہ اس کا فائل ظاہر ہو چکا جی صحیح ہے. اب آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یعنی یہ لاجک صحیح یہ ہے اس کے پیچھے. میں اسی لیے صحیح. کہا تھا کہ بہت ساؤنڈ گرامیٹیکل لاجک ہے اس بات کے پیچھے، کہ اگر فعل کا فائل ظاہر ہو جائے تو فعل کا صحیح. اگر فائل ظاہر ہوگا پھر تو ہم اس کو اس طریقے سے یعنی واحد، اور اگر مؤنث ہے تو پھر ذہبت آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ ذہبت عائشۃ، ٹھیک ہے نا، و فاطمۃ، و مثال کے طور پہ زینب، ٹھیک ہے نا. اس کو اب یوں یہ کہہ تینوں، سکتے ہیں کہ جی اگر جی اگر فعل کا فائل ظاہر ہو جائے تو جملہ فعلیہ بنے گا. بالکل کہہ سکتے ہیں. نہیں، فعل کا فائل ظاہر، وہ یعنی فعل کا جو فائل ظاہر ہوگا تو وہ پھر جی جی جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ ہی بنے گا. پھر وہ ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ. صحیح. میں ٹھیک ہے یہ نا. پوچھ اب رہا ہوں. ذہبت، اب یہاں پہ ذہبت کیا مؤنث ہے، یہ فعل ہے اور جی مؤنث لے کر ہے، واحد لے کر ہے، کیونکہ اس کا جو فاعل ہے. اب ذہبت عائشہ تو ہو تب بھی ذہبت، ذہبت عائشہ تو فاطمہ تو ہو تب بھی ذہبت، اور ذہبت عائشہ تو زینب فاطمہ زینب تب بھی ذہبت. ہاں، اس کو اٹھا کے یہاں لے کر آئے تو عائشہ تو و فاطمہ تو و زینب، یہ کیا بن جائے گا؟ اس صورت میں کیا بنے گا؟ یہ تینوں مل کے ذہبو. مبتدا. جی اب یہ پھر اس کے لیے اب ہم جمع لے کر آئیں گے ذہبنا. اب ذہبنا. یہاں جی ہم جمع لے کر آئیں گے ذہبنا. عائشہ تو فاطمہ تو زینب ذہبنا بن جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ہم دوبارہ سے. ہمارا ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا قصص النبیین کو دیکھ رہے تھے. یہ قصص النبیین کا جو ہمارا سبق ہے نا، یہ ان شاء اللہ تعالی ہماری اچھی استعداد بنا دے گا. تو کہاں تک پہنچے تھے ہم ابھی؟ من فعل هذا خجلوا تحیروا. اچھا، من ربی. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں. من ربی کا مطلب کیا بنے گا؟ آسان ہے، میرا رب کون ہے. اصل میں نے عرض کیا تھا
کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اپنی قوم سے ایک مناظرہ تھا کہ ذات لیلتن، ذات کہتے ہیں والی کو، ایک رات، یعنی ایک رات میں رآ ابراہیم کوکبن، اب اس کا ترجمہ آسان ہے، رآ پیچھے گزرا، کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جی، ستاروں کو دیکھا، دیکھا ستاروں ستارہ کو، دیکھا، ہاں، ستارہ فقال صحیح، ھذا ربی، ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم صاحب نے در حقیقت اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، کیونکہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، یعنی ھذا ربی کہنے کا مطلب یہ ہے یہ میرا رب ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ وَلَمَّا غَابَ الْكَوْكَبُ، لما کا مطلب ہے جب، غاب الکوكب کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ غائب ہو ستارہ، گیا، ستارہ غائب ہو میں گیا، دوں، ہاں، قال ابراہیم لا ھذا لیس بربی، لیس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اچھا لیسا بھی اسی طرح چلتا ہے، لیسا کانا کی طرح ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جیسے لیسا زید قائما، تو لیسا اس کی بھی اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع پیش آئے گا، اور لیسا کی خبر پہ کیا آتا ہے؟ دو زبر، اور اس کے اوپر کبھی کبھار اس کی جو خبر ہوتی ہے اس پہ با بھی آتا ہے، لیسا زید بقائم، زید کھڑا ہوا نہیں ہے، لیسا زید بقائم، زید کھڑا ہوا نہیں ہے، تو لیسا کی بھی ایک اسم ہوگا، ایک اس کی خبر ہوگی، اسم مرفوع ہوگا اور خبر ہوگی، تو لیسا بربی، ھذا لیسا بربی، یہ میرا رب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ دیجیے گا ذرا، یہ میں اسکرین شاٹ بھیج دوں، رأى ابراہیم القمر فقال ھذا ربی، اب وہ بھی آسان ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا اور ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ تو ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ پھر فلما غاب القمر قال ابراہیم لا ھذا لیس بربی، اور جب چاند غائب ہو گیا، وطلعت الشمس، طلعت الشمس کا مطلب کیا بنے گا؟ جی سورج طلوع جی ہو حضرت، گیا، سورج طلوع ہوا، دیکھیں طلعت مونس لے کر ہے، کیونکہ سورج ہمارے مونس، پاس طلوع ہوتا ہے اور عربوں کے نزدیک طلوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کے نزدیک سورج مؤنث ہے، مونس، تو طلعت الشمس، سورج طلوع ہوا، تو قال ابراہیم ھذا ربی ھذا اکبر، یہ قرآن کا حصہ ہے، ھذا جی، ربی ھذا اکبر کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے، ولما غابت الشمس فی اللیل، اور پھر کیا ہوا؟ وہ شام میں جب رات میں جب سورج غائب ہو گیا، قال ابراہیم لا ھذا لیس بربی، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، نہیں لا، ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان اللہ حی لا یموت، ان اللہ بے باق لا شک، یغیب، جی، بے شک اللہ، اللہ زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی، ہم، ان اللہ باقی لا یغیب، اور بے شک اللہ باقی ہے اور غائب ہونے والا نہیں ہے، ان اللہ قوی، آ، لا یغلبہ شیء، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور اس پر کوئی چیز بھی اس پر غالب نہیں آ سکتی، اس پہ کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا، اچھا، والکوکب ضعیف، اور آسان ہے، والکوکب ضعیف، ستارے، ستارہ، ستارہ جو ہے وہ کمزور ہے ہم، اور اس کے اوپر صبح غالب آ گئی، یغلبہ والق صبح، ہاں، جی، والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور یہ چاند جو ہے وہ بھی ضعیف ہے اور اس کے اوپر جو ہے سورج نے غلبہ پا لیا، یعنی سورج اس پر غالب آ گیا، اب اس میں بس تھوڑا فرق دیکھیے گا، یہاں پہ یغلب آیا اور یہاں پہ تغلب آیا، مونس یہاں پہ کے یا کے ساتھ، ہاں، یغلب مذکر کے لیے آتا ہے، کوکب ستارہ چونکہ مذکر تھا اس لیے اس کے اوپر آ گیا، شمس چونکہ یغلب صبح نہیں، کوکب نہیں بلکہ صبح، یہ جو صبح وہ مذکر تھا تو اس کے لیے یغلب آیا، اور جی، شمس یہاں پہ چونکہ مؤنث تھا اس کے لیے تغلب آیا، والشمس ضعیفتن، یہ بھی دیکھیے یہاں پر بھی جی، مؤنث آ رہا ہے، والشمس ضعیفتن، القمر ضعیف مذکر، والشمس ضعیفتن یہ مؤنث آ گیا، والشمس ضعیفتن یغلبها،
اب دیکھیے ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ شمس کی طرف. یہاں پہ جی ہو تھا، یہ قمر کے لیے ہو لے کر آئے، مذکر کے لیے ہو لے کر آئیں گے، مؤنث کے لیے ہا لے کر آئیں گے. یغلبها غالب آ جاتا ہے اس پر. اب اس اس پر سے کیا مراد ہے؟ ہاں، سورج پر کیا چیز غالب آ جاتی ہے؟ اللیل، رات. رات غالب آ جاتی ہے. وَيَغْلِبُهَا الْغَيْمُ، غیم کہتے ہیں بادل کو. وَيَغْلِبُهَا، اور یہاں پر بھی ہا کی ضمیر کس کی طرف جاری ہے؟ شمس کی طرف. شمس کی طرف، سورج کی طرف. اور اس پر کیا چیز غالب آ جاتی ہے؟ الغیم سے مراد کیا بتایا ابھی میں نے؟ بادل. بادل. تو بادل سورج پہ غالب آتا ہے. وَلَا يَنْصُرُنِي الْكَوْكَبُ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ. وَلَا يَنْصُرُنِي الْكَوْكَبُ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ. جی. والا. نی، اور میری طرف، اپنی طرف آ رہی ہے نا زمین، ینصرونی. میری طرف مجھے میری مدد نہیں کر سکتا. کون نہیں جی کر سکتا؟ تارا. الکوکب فاعل بنے گا. جی. ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اچھا. لأنہ ضعیف، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے، کمزور ہے. ولا ینصرنی القمر لأنہ ضعیف، اور میری آم، چاند بھی میری مدد نہیں کر سکتا. ہم، وَإِنَّهُ ضعیف، وہ بھی کمزور ہے. ولا تنصرنی وہ الشمس لأنها ضعیفۃ. اور سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا، وہ بھی ضعیف ہے. وَيَنْصُرُنِي اللَّهُ، اور اللہ میری جی مدد کر سکتا جی ہے. لِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بے شک اللہ کو اللہ إِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، بے شک اللہ زندہ ہے جس کو موت نہیں آتی. ہم، وَبَاقٍ لَا يَغِيبُ، اور وہ باقی رہنے والا ہے اور غائب ہونے والا نہیں ہے. ہم. وَقَوِيٌّ لَا يَغْلِبُهُ شَيْءٌ، اور وہ قوی ہے اور اس کے اوپر کوئی چیز غلبہ نہیں پا سکتی. جی اب آگے چلیے گا. دیکھیے ربی اللہ، فعرف ابراہیم ان اللہ ربہ. اب آسان ہے، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کا. وعرفہ، اور جی. پہچان لیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ ہمارا رب ہے. ہاں، ربہ ان کا رب ہے. ان کا ربہ، رب ہے وہ. ٹھیک ہے نا. ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا کہ اللہ ان کا رب ہے. لأن اللہ حی لا يموت، کیونکہ لأن کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ. لأن اوکے. کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ. ان اللہ حی لا يموت، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور جس کو موت نہیں آتی. اس کو موت نہیں آتی. اچھا آگے چلیے گا. ان اللہ باق لا یغیب، یہ بھی آسان ہے، ابھی ہم کر چکے ہیں اس کو بھی ترجمہ. جی بے شک اللہ تعالیٰ باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ باقی ہے اور لا یغیب، اور غائب نہیں ہونے والا ہے. او ان اللہ قوی لا یغلبہ شیء. ان اللہ قوی لا اور یغلبہ شیء. بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، لا یغلبہ شیء، اور کوئی چیز اس پر غلبہ نہیں پا سکتی. عرف ابراہیم ان اللہ رب الکوكب. جی کیا مطلب؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا بے شک اللہ تعالیٰ ہی ستارے کا بھی رب ہے. اچھا اب یہ دیکھیے مضاف مضاف علیہ آ گیا نا. جی رب الکوكب آ گیا تو مضاف مضاف علیہ، ستارے کا رب ہے. ان جی. اللہ رب القمر، یہ بھی مضاف مضاف علیہ آ گیا. اور بے شک اللہ کیا ہے؟ رب چاند کا بھی رب، القمری. ہاں، رب اور الشمسی. دشمن ان اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سورج کا سارے بھی رب جہانوں. ہے. اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے. وحد اللہ ابراہیم وجعلہ نبیا وخلیلا. ابھی آسان ہے، کرتے چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، وجعلہ نبیا وخلیلا، اور ان کو نبوت سے نوازا اور اپنا دوست بنایا، وخلیلا. ہاں. امر اللہ ابراہیم ان یدعو، یہ میں عرض کر رہا تھا، اس کو نوٹ کیجئے گا کہ جب ان آتا ہے مضارع پہ تو اس کو نصب دے گا. اگر جی. آخر میں نون ہوگا تو نون حذف کرے گا، نون نہیں ہوگا تو اس کو فتحہ زبر دے گا. وَيَمْنَعَهُمْ، ان جب آ گیا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ کیا کرے؟ یدعو قومہ، کیا کرے؟ اپنی قوم کو دعوت دیں ہم، کہ، اور منع کریں، یمنعہم ہم، من عبادہ الاسنام، اور کہ وہ ہم. بتوں کی پوجا نہیں کریں.
بتوں کی پوجا کرنے سے ان کو منع کیا. اب منع کیا. آگے آگے ٹائم کیا ہو گیا ہمارا؟ چلے ابھی تو ہے ٹائم، تقریباً 10 منٹ ہے ہمارے پاس، کر لیتے ہیں جلدی سے. دعا ابراہیم قوم الی اللہ ومنعهم من عبادت الاصنام. تو ابراہیم السلام نے کیا کیا؟ اب آسان ہے، کرتے چلے جائیں آپ لوگ. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو اللہ، اللہ کی طرف، ہوں. ومنعهم من عبادت الاصنام، اور منع کیا بتوں کی پوجا کرنے سے. قول من ابراہیم لقومه، منعہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ منعہم کیا منع مطلب؟ کیا ان ان کو، لوگوں، ان کو، یعنی ان سے مراد قوم مراد ہے، یعنی ان قوم کو، کو. یعنی قوم کو منع کیا. من عبادت الاصنام. آگے چلیے، قول ابراہیم لقومہ ما تعبدون. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے اصل کیا ہے. یعبدو کا مطلب کیا بنے گا؟ اب یہ پریکٹس ضروری ہے. یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. اگر جی وہ جی. اور نون لگا دے گا تو کیا بن جائے گا؟ یعبدون وہ وہ عبادت کرتے ہیں. تعبدو کا مطلب کیا بنے گا؟ تم تم لوگ. عبادت کرتے ہو. اور وہ جی اور نون لگا دیں گے تو اب تم لوگ عبادت کرتے ہو. تو ما جی. تعبدون تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ اب یہ بھی دیکھیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جی نعبدو اسنامن، وہ کیا بولے؟ نعبدو اسنامن، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیے گا، 1 منٹ دے رہا ہوں میں ذرا اس کو بھیج کر پھر. جی جناب علی. قال ابراہیم هل يسمعونكم استدعون. هل يسمعونكم، يسمعونكم، اب یہ ضمیر آ گئی، کم. يسمعونكم، تدعون. جی کیا مطلب؟ یسمعون کا مطلب کیا ہے؟ وہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی. یسمعو، دیکھیں نا، یسمعو کا مطلب بنے گا وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ سنتا ہے. وہ اور نون ایڈ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ یسمعون وہ لوگ سنتے ہیں. تسمعو کا مطلب بنے گا تم سنتے ہو. اور وہ اور نون ایڈ کر دے تو کیا بن جائے گا؟ تسمعون تم لوگ سنتے ہو. یسمعونکم حل سوال کے لیے آتا ہے. حل جی، یسمعونکم کیا مطلب بنے گا اس کا؟ حل یسمعونکم، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں استدعون جب تم دعا کرتے ہو، جب تم ان کو پکارتے ہو. ان کو تدعون پکار. دیکھیں، یدعو کا مطلب بنے گا وہ بلاتا ہے یا پکارتا ہے. اور اس کے آگے ہم نون ایڈ کر دیتے ہیں یدعونا. ویسے دو واو ایک کریں گے، دو واو تو ایک واو حذف ہو جاتا ہے قاعدے کے مطابق. تو یدعون کی جگہ پہ یدعونا بن جاتا ہے. یدعونا وہ پکارتے ہیں. تدعو تم پکارتے ہو، ایک نون ایڈ کر دیا، تدعون تم لوگ پکارتے ہو. جب تم ان کو پکارتے ہو، او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تم کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی نفع پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. او کا مطلب ہے یا یا تم کو نفع دیتے ہیں یا نقصان یا پہنچاتے ہیں. یعنی قولو تو لوگوں نے کیا کہا؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، کیا کہنے لگے؟ بل بلکہ وجدنا، ہم نے دیکھا اپنے وجد اور پایا، پایا وجدنا اپنے آباء و اجداد کو کذالک کا کذالک مطلب ہے اسی طرح. اسی طرح کرتے کذالک، ہوئے. ہاں یفعلون یہ جمع آ گیا. یفعل کا مطلب بنے گا وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یفعل وہ کرتا ہے. واو اور نون ایڈ کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یفعلون وہ لوگ کرتے ہیں. یعنی ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو کذالک یفعلون وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے. قال ابراہیم تو ابراہیم صاحب نے کیا کہا؟ فَأَنَا لَا أَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ، کیا مطلب بنے گا؟ میں حاضر، میں قول ابراہیم صاحب میں نہیں عبادت کرتا ان بتوں کی. ان بتوں کی. آگے چلے، بل انا ادب لهذه الاسنام، میں کیا ہوں؟ میں تو ان ان بتوں کا بتوں کا دشمن ہوں. دشمن ہوں. ہاں، انا اعبد رب العالمین، میں کیا کرتا ہوں؟ میں تو رب العالمین، میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. اس رب الذي کی عبادت کرتا ہوں جو پورے جہانوں کا رب ہے. الذي خلقني فهو يهديني. اچھا اس پہ اب یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھیے گا ذرا. یہاں پہ کبھی کبھار نا قرآن میں ایسا بھی ہوتا ہے. اصل میں کہتا ہے یہ دی کا مطلب ہے وہ ہدایت دیتا ہے. اصل میں اس کے آگے کیا تھا؟ نی، یہ دینی تھا. تو کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، اس کی یا کو حذف کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ یا تھی جو حذف ہو گئی، یہ دینی ہے اصل میں. اور یسقی کا مطلب ہے وہ پلاتا ہے.
ٹھیک ہے نا. یسقی کا مطلب ہے یہ, اور نی مجھے پلاتا ہے. یطعمو کھلاتا ہے. نی کا مطلب کیا بنے گا؟ مجھے. خلق پیدا کیا, نی مجھے. تو الذی خلقنی فہو یہدینی. اب یہ ساری قرآن حکیم کہتا ہے اذا مرضت فہو یشفینی والذی یمیتنی ثم یحیینی. اب یہ اس کا ترجمہ کرتے جائیں. یہ قرآن کی آیت, ساری کی ساری قرآن کی آیت ہیں. کریں اچھا ترجمہ اس اس میں کا. ایک چیز پوچھنی تھی کہ یہ جی جی. اگر قرآن کی آیت کے علاوہ اگر کوئی آپ سینٹینس بنائیں گے تو اس میں بھی یہ اسلوب اپنانا پڑے گا؟ نہیں نہیں, یہ وہاں پہ ہم یا حذف نہیں کرتے. یہ قرآن اصل میں چونکہ حضرت عثمان کے زمانے میں لکھا گیا نا, تو جی یہ جی خط عثمانی کے اوپر ہے. اچھا, کچھ چیزیں خط عثمانی میں ایسی ہیں جو آج ہمارے یعنی جو گرامر ہے اس میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جو جیسی چیز منقول ہے پھر ہم اس کو اسی انداز میں لکھتے ہیں. صحیح. رسم الخط کے اندر اس کی بہت سی توجیحات کی علماء کرام نے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے لکھنے کا کچھ انداز تھا, لیکن حضرت عثمان نے پھر رسم عثمانی پر جس پہ امت کو اکٹھا کیا تو اس کو اسی انداز میں لکھا جاتا ہے, اس میں پھر ہم چینجز نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. صحیح, جزاک اللہ. اب اس کو ترجمہ کر لیں, آج اس کو کر لیتے ہیں مکمل. الذی خلقنی فہو یہدین, وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے ہدایت دی. والذی اچھا, ہوا اب اس کو دیکھیے گا, سوری ایک منٹ, میں انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. جی اب یہ ہم اس کو نوٹ کریں گے. اب یہ چیز ہمیں نا کرتی ہے. خلق ماضی ہے, اس نے جی پیدا کیا پاسٹ ٹینس میں. یہدی مضارع ہے, تو وہ ہدایت دی نہیں بلکہ ہدایت دیتا ہے, وہ میری دیتا, رہنمائی کرتا ہے. اب اسی طریقے سے یطعمو یسقی دونوں یہ مضارع ہے. دونوں مضارع ہیں. مرستو یہ ماضی ہے. اب اس کو نوٹ ماضی. کرتے چلے جائیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح. آپ چلے کریں. وہی مجھے مجھے کھلاتا ہے. اور ویسقین, اور پلاتا ہے. ہاں, مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ, وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہوتا ہوں. فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہوا. وَهُوَ يَشْفِينِ, وہ مجھے اور شفا دیتا ہے. مجھے شفا دیتا ہے. آگے چلیے گا. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. جی جی یُمِیتُنِی, اچھا, جو وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا. جی. وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُو وَلَا تَهْدِي, اور بے شک یہ جو بت ہیں نہ تخلق. ہاں, لا تخلق یعنی پیدا کرنے سے ہے. لا تخلق ولا تہدی. ٹھیک ہے نا, جی جی, نہیں تخلیق نہیں کرتے. لا تخلق تخلیق بھی نہیں کرتے. نہیں, ولا اور نہ تہدی, ہدایت دیتے ہیں. لا تطعم احدا ولا تسقی. اور کسی کو نہ کھلاتے ہیں, اور کسی کو نہ پلاتے ہیں. وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهُوَ لَا تَشْفِي. اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو یہ اس کو علاج بھی نہیں کر سکے, نہ اس کو شفا دے سکتے ہیں. اس کو شفا بھی نہیں دے سکتے. بتائیں. ٹھیک ہے نا. اب جی, انہا لا تمیت احدا ولا تحیی, اور بے شک کہ وہ نہ تو موت دے سکتے ہیں کسی کو, اور نہ حیات دے سکتے ہیں, نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں. ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے, یہ اللہ کا شکر ہے ہمارا ہو گیا. کچھ تھوڑی سی ہماری ریویژن ابھی باقی ہے, وہ جی, مدینہ عربک ریڈر کی بھی, لیکن اس کے ذریعے سے اللہ کا شکر ہے بہت سی چیزیں ہماری ریوائز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی صحیح. ابھی ہم ریوائز کریں گے جو ہم نے ابھی ختم کیا ہے اپنا, کیونکہ وہ ایک ترتیب سے ہے. یہ تو ایک پورے ریڈر ہے نا, اس میں تو ساری کی ساری گرامر ہے اور ساری جی, گرامر اکٹھی آ رہی ہے, لیکن اس میں سٹیپ وائز ہے. جیسے جو مدینہ عربک ریڈر ہے تو اس میں پہلے ضمائر کو ہم دیکھ لیں گے, اس میں وہ اسٹیپ وائز ریویژن بھی ہو جائے گی, وہ بھی کر لیں گے انشاء اللہ. تو کل اس کو بھی دیکھتے ہیں, وہ جو مدینہ عربک ریڈر ہے اس کی بھی ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں. اس لیول پہ جتنا ہم نے تقریباً پڑھنا تھا اس میں سے بس 2-3 ایک کریٹیکل کانسیپٹس ہیں, وہ میں نے آپ کو دینے ہیں. ویسے مین چیزیں جو اس لیول پہ ہم نے کور کرنی تھی اکثر چیزیں ہم کور کر چکے ہیں. اب اصل چیز ہے کہ پریکٹس, جتنا زیادہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے, ریڈنگ کریں گے, اتنا زیادہ ہماری لرننگ ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. جزاکم اللہ خیر. کل انشاءاللہ ہوتی ملاقات. السلام جزاک. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم.